أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. پچھلی آیتوں میں اللہ رب العزت نے قرض کے لینے دینے کے تعلق سے بڑی تفصیل سے بات بیان فرمائی ہے. یہ آیت قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے. پچھلی مجلس میں اس آیت کا آدھا ترجمہ اور مطلب بیان کیا گیا، جس میں اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب قرض کا لین دین کرو ایک وقت مقررہ تک تو تمہیں چاہیے کہ اس معاملے کو لکھ لو. اور ہر کوئی آدمی معاملہ لکھنا نہیں جانتا ہے، لہذا جس کو اچھی طرح معاملہ لکھنا آ سکتا ہے دونوں کے بارے میں پوچھ تاچھ کر کے معاملے کی اونچ نیچ کو ساری باتوں کو لکھ سکتا ہے. ایسے آدمی کے متعلق اللہ بتاتے ہیں کہ دیکھو لکھنے والے کو چاہیے کہ انصاف سے لکھے، کوئی چیز چھپائے نہیں. آگے اللہ نے بتایا کہ جیسے اللہ نے لکھنے والے کو سکھایا ہے کہ معاملے کو کیسے لکھا جائے، اسے چاہیے کہ ویسے لکھے. اور آگے اللہ نے بتایا کہ جس پر حق بنتا ہے معاملے کو لکھانے کا، یعنی جس نے قرض لیا ہے اس پر ذمہ بنتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ساری بات لکھا دے، کوئی چیز نہ چھپائے، کوئی چیز کی کمی نہ کرے، جو جو بات لکھانی چاہیے وہ ساری بات اس میں لکھا دے. اور اللہ نے آگے بتایا کہ جس سے آپ پیسے لے رہے ہو اگر وہ کمزور ہے، ضعیف ہے یا کم عقل ہے، ایسی صورت میں اور اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، جس نے قرض لیا ہے کمزور ہے، بے عقل ہے، اور اس بات کی استطاعت اس کو نہیں ہے کہ کیا لکھا ہے، جو آدمی لکھتا ہے اسے کیا بول کر لکھا ہے اس کو معلوم نہیں ہے، تو اللہ نے بتایا کہ اس کا قریبی رشتہ دار انصاف کے ساتھ ساری بات لکھائے کہ یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا بھانجا ہے، یا میرا یہ جو ہے بھائی کا لڑکا ہے، جو بھی ہو ساری بات اس کا رشتہ دار بول کر لکھائے. آگے اللہ نے بتایا صرف لکھنا کافی نہیں ہے، اپنے اس معاملے کے اندر 2 گواہ مقرر کیے جائیں، اور اگر 2 گواہ مردوں میں سے ہونی چاہیے. اگر مردوں میں سے 2 گواہ نہیں ملتے ہیں تو ایک مرد ملتا ہے تو اس کے ساتھ 2 عورتوں کو گواہ کھڑا دیا جائے گا، اس لیے کہ عورتیں چونکہ کمزور ہوتی ہیں
تو اللہ نے آگے بتایا ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، گواہ وہ ہوں گے جو تمہیں پسند ہیں، ممن ترضون من الشہداء، گواہ تمہارے پسندیدہ ہوں. اور جو ہے عورتیں دو اس لیے ہیں کہ عورتیں کمزور عقل کی ہوتی ہیں، اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا سکتی ہے. اب معاملہ کوئی بگڑ جاتا ہے تو ایسی صورت میں جو دو آدمی گواہ کے طور پر کھڑے کیے گئے ہیں ان کو اگر بلایا جاتا ہے گواہ دینے کے لیے، انہیں یہ بات وہ انکار نہیں کر سکتے کہ بھئی ہم گواہ نہیں دیں گے. ان کو چاہیے کہ وہ آ کر گواہ دیں اور کوئی چیز گواہی دینے کے معاملے میں چھپائے نہیں، سستی نہ کریں کسی بات کو لکھانے کے لیے. اللہ بتاتے ہیں وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، تم سستی مت کرو، کاہلی مت دکھاؤ کہ تم اس کو لکھو لکھنے کے سلسلے میں، صغیراً او کبیراً الی اجلہ، معاملہ چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، ایک وقت مقررہ تک. یعنی زیادہ پیسے کا لین دین ہو رہا ہے تو گواہ کو کھڑا کر رہے ہیں، لکھا پڑھی ہو رہی ہے، اور کم پیسے کا لین دین کر رہے ہیں تو گواہ کو نہیں کھڑا رہے ہیں. معاملہ ایسا نہیں، چاہے معاملہ زیادہ کا ہو کہ کم کا ہو، شریعت کی یہ بات پوری طور پر عمل کی جائے گی اس بات پر کہ دو گواہ کھڑے کیے جائیں گے اور لکھنے والے کو بلایا جائے گا، وہ ساری بات پوچھ کر لکھے گا، چاہے پیسے کا لین دین زیادہ ہو یا کم ہو. لوگ کیا سمجھتے ہیں عامتاً 10,000 ہی تو ہے، 25,000 ہی تو ہے، کون سے بڑے پیسے ہیں. اللہ کی بات سے بڑھ کر کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم کسی بات کو چھوٹی سمجھتے ہیں، کیا معلوم وہی چھوٹے پیسے کل کے لیے ہماری بڑی ضرورت کا ذریعہ بن سکتے ہیں. اور لینے والا اگر اس کے دل کی نیت بگڑ جاتی ہے، اس کے دل میں کھوٹ آ جاتا ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا. کیا پروف ہے آپ پیسے دیے ہیں؟ پیسے چھوٹے تھے جب دے رہے تھے، آپ کے پاس پیسے بہت پڑے ہوئے تھے، تو آپ کیا سوچے تھے کہ بھئی معاملہ چھوٹا ہے کیوں لکھیں؟ اور جب تم کو پیسے کی ضرورت پڑ گئی، اس وقت سخت پیسے ضرورت، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں اور تمہارے پاس لکھا ہوا بھی نہیں. اس لیے اللہ بتاتے ہیں ذالکم اقسط عند اللہ، یہی بات سب سے زیادہ انصاف والی ہے اللہ کے نزدیک. کون سی بات؟ زیادہ لین دین ہو یا کم لین دین ہو، ہر بات کو لکھنا چاہیے. وَأَدْنَا وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی دینے کے لیے بھی یہی بات زیادہ مناسب ہے. وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور قریب یہ ہے کہ تم شک میں نہ پڑو. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آدمی 2 مہینے کی بات طے ہوئی ہوگی، لکھے نہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ سامنے والا کہے گا کہ میں 2 مہینے کے لیے نہیں 3 مہینے کے لیے لیا تھا، دینے والا کہے گا کہ میں 2 مہینے کے لیے دیا تھا، تو دونوں میں کنفیوزنگ پیدا ہو جائے گی. جو 2 گواہ کھڑے ہوئے تھے وہ بھی ہو سکتا ہے بھول جائیں، ہاں، چونکہ معاملہ لکھا نہیں گیا ہے اس لیے گواہ بھی بھول سکتے ہیں. اللہ بتاتے ہیں یہ بڑی انصاف کی بات ہے اور قریب ہے اس لکھنے کے اندر اللہ ترتابو، اگر تم لکھ لو گے تو شک میں بھی نہیں پڑو گے. الا، ہاں، جو تجارت آپس میں لین دین کے ساتھ ہو رہی ہے، یعنی کیش اینڈ کیری جو معاملہ ہوتا ہے، الا ان تکون تجارتن، مگر وہ تجارت حاضرتن جو تجارت کے تمہارے سامنے ہو رہی ہے، تدیرونہا بینکم، جس کو تم آپس میں لے دے رہے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ تمہارے آپس میں سامنے میں کوئی چیز کا لینا دینا ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں کہ بھئی میں یہ چیز میں فلاں کو دے دیا ہوں، اس کے بدلے میں نے پیسہ لے لیا ہے، یہ تمہیں جو چیز لین دین ہو رہی ہے، ادھر پیسے دیے ادھر چیز مل گئی، ایسی صورت میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اگر اس میں بھی قرض معاملہ ہو رہا ہے، چیز تو لے لیے، پیسے دینے کے معاملے میں قرض ہو رہا ہے، تو وہاں لکھا جائے گا کہ فلاں صاحب نے چیز تو لے لیا ہے، 2 مہینے کا وقت لیے ہیں پیسے دینے کے لیے، فلاں فلاں آدمی گواہ ہیں، اتنی تاریخ تک کی وقت دی گئی ہے، یہ ساری بات لکھی جائے گی. آگے اللہ رب العزت بتاتے ہیں فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، اگر معاملہ جو تجارت کا لین دین ہو رہا ہے، کیش اینڈ کیری معاملہ کر رہے ہو، اس کو بھی اگر تم لکھ دیتے ہو تو کوئی حرج نہیں. کیا معلوم
دینے والے نے تو بیچ دیا، جس کو خریدنا تھا وہ خرید لیا، یہ پیسے لے بھی لیا، بعد میں چل کر کیا ہو جائے گا؟ دینے والا پلٹ جائے گا کہ تم جو ہے میں کم میں بیچ دیا ہوں، 25,000 میں بیچ دیا ہوں، 30,000 کی چیز ہے، میں دینے تیار نہیں ہوں۔ ایسا اگر ہو سکتا ہو تو اس معاملے کو بھی لکھ لینا چاہیے۔ اللہ بتاتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، تم اس معاملے کو بھی لکھ لو، کیا پتہ کل کے دن کوئی آگے چل کر دشواری پیش آئے، کسی کی نیت بدل جائے، کسی کی نیت بدل سکتی ہے۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور تم گواہ کھڑے کرو، سمجھ رہے ہو؟ اذا تبایعتم، جب تم معاملے کو، جب تم خرید و فروخت کر رہے ہو، جب تمہارا لین دین ہو رہا ہے، خرید و فروخت ہو رہا ہے، ایسی صورت میں تم جو ہے کیا کرو؟ تم خود جو ہے وہاں پر حاضر ہو کر تم معاملے کو لکھ لیا کرو۔ اشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید۔ اللہ رب العزت آگے بتاتے ہیں کہ دیکھو جب تجارت ہو رہا ہے، تجارت ہو رہی ہے تو گواہ کر لیا کرو جب تم تجارت کر رہے ہو۔ اب جو آدمی گواہ کھڑ رہا ہے، ولا یضار کاتب ولا شہید، اور لکھنے والا بھی اور گواہ دینے والا بھی دونوں جو ہے کسی کا نقصان نہ کریں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی ہے لکھنے والا، ایک آدمی، دو آدمی ہی گواہ، مان لیجئے بیچنے والے کا نام ابو بکر ہے، خریدنے والے کا نام ابو تراب ہے، تو ابو بکر ابو تراب کو بیچ رہا ہے، تو لکھنے والے کو بھی اللہ بتاتے ہیں کہ دیکھو ایسا لکھنا چاہیے کہ کسی ایک کا نقصان نہ ہو، اور گواہی بھی اتنی سچی صاف صاف دینی چاہیے کہ ایک کا نقصان ایک کا فائدہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، صاف کا معاملہ برابر ہونا چاہیے۔ ہاں اگر ایسا ہوتا ہے، اگر تم کسی ایک کا نقصان کرتے ہو لکھنے میں یا گواہی دینے میں، وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کرتے ہو کہ تمہاری گواہی سے یا تمہارے لکھنے سے ایک کا فائدہ ہوتا ہے دوسرے کا نقصان ہوتا ہے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ تو پھر یہ گناہ کی بات ہو جائے گی، تو پھر یہ تمہاری جانب سے گناہ کی بات ہو جائے گی، تمہاری جانب سے۔ اللہ رب العزت آگے بتاتے ہیں کہ دیکھو اللہ تو جانتا ہے تم کسی کا نقصان کر رہے ہو کہ کیا کر رہے ہو، واتقوا اللہ، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ رب العزت تم کو سکھاتے ہیں، اللہ رب العزت تم کو سکھاتا ہے معاملہ کیسا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اللہ رب العزت تم کو سکھاتے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم ہے۔ یہاں تک تو ان آیتوں کا ترجمہ ہوا۔ اب ہم اگر آگے دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت نے جو چیز بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو کسی آدمی کو گواہ کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا اگر کسی کو گواہ دینے کے لیے بلایا جاتا ہے اور وہ گواہ دینے سے معاملے کو چھپاتا ہے، جب معاملہ طے ہوا اس وقت تو وہ گواہ تھا، جب معاملہ بگڑتا ہے اس وقت اس کو گواہی دینے کے لیے بلاتے ہیں کہ بھئی اس وقت کیا بات طے ہوئی تھی، دونوں کے بیچ میں آ کر بولو، ساکشی دو، تو وہ بدلتا ہے، بات کو چھپاتا ہے، تو فرمایا تو وہ جھوٹی شہادت دینے والے کی طرح ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ جھوٹی شہادت دینا بڑے گناہوں میں سے، ان من اکبر الکبائر شہادت الزور، اللہ کے نبی نے فرمایا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ جھوٹی گواہی دینا۔ ایک آدمی پیسے لیتے دیتے وقت گواہ کھڑا تھا، ساکشی کو کھڑا تھا، جب 2-4 مہینے کے بعد بات بگڑتی ہے، فلاں آدمی کو بلاؤ بھائی اسے گواہ کھڑائے دینا، اب وہ آنے سے انکار کرتا ہے اس لیے کہ 2 میں سے کسی ایک کا سپورٹ لیتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام بتاتے ہیں پھر وہ جھوٹا انسان قرار دیا جائے گا، جھوٹی گواہ دینے والا ہوگا، اور جھوٹا گواہ دینا بڑے گناہوں میں کا سب سے بڑا گناہ، بڑے گناہ اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں کا بڑا، سمجھ رہے؟ تو معاملہ یہ ہوا، تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ گواہ کو چھپانا نہیں چاہیے، سمجھ رہے؟ اگر یہی بات کسی قاضی کے پاس گواہ طلب کی جاتی ہے، کئی معاملے ایسے ہوتے ہیں
جس میں قاضی کے پاس گواہ دینا پڑتا ہے. حاکم جو ہے حاکم یا قاضی اس کو گواہ دینے کے لیے بلاتا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسے گواہ کو جانا واجب ہے. گواہی دینے کے لیے جانا واجب ہوگا، نہ جانے سے وہ گنہگار ہوگا. سمجھ رہے؟ اور اگر گواہی دینے والا بوڑھا آدمی ہے، چل پھر نہیں سکتا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی ایک آدمی اس کو اپنی گاڑی میں سوال کر کے لے آتا ہے تو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ سوال کر کے لے کر آنے والا کے سپورٹ یہ کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے پاس گاڑی ہے، وہ بوڑھا ہے یا کمزور ہے، وہ آ نہیں سکتا تھا، اس لیے اس کی گاڑی میں آ گیا، اس کی سواری میں آ گیا، تو اس کو ایک جانب نہیں سمجھا جائے گا. دوسری بات، اور جن امور میں عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں ایسی صورت میں، سمجھ رہے ہیں، عورتوں ہی کی گواہی کافی ہے. عورتوں کے کئی مسائل ہوتے ہیں، قاضی کے پاس جھگڑا پہنچتا ہے تو قاضی پوچھے گا، تو کچھ عورتوں کے پرائیویٹ مسائل ہوں گے جس سے عورتیں ہی اس کی گواہی دے سکتی ہیں. اس میں ضروری قرار نہیں دیا جائے گا کہ بھئی مرد کی بھی گواہی قبول کی جائے. سمجھ رہے ہیں؟ مرد کی بھی گواہی قبول کی جائے اس میں ضروری نہیں. جو معاملے عورتوں کے تعلق سے ہوتے ہیں ایسی صورت میں عورتوں ہی کی گواہی قبول کی جائے گی. اس میں مرد کو لازم کرنا ضروری نہیں سمجھا جائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسے امور میں صرف ایک مسلمان آزاد نیک عورت کی گواہی کافی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور دو ہو جائیں تو زیادہ مناسب ہوگی. اگر ایک عورت ہے وہ دیانت دار ہے تو اس ایک کی بھی گواہی قبول کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے کیوں یہ بات کیوں بتائی گئی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں آخری جو تقریر فرمائی تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان اموالکم واعراضکم حرام علیکم. دیکھو کہ ایمان والوں کے مال اور ان کی عزتیں اور ان کی دولت یہ سب قابل احترام ہیں. قابل احترام ہیں. جیسا آج کا دن یعنی عرفے کا دن جیسے عظمت والا احترام والا ہے، اور یہ جگہ عرفے کا میدان اور مکے کی زمین جیسے عظمت والی ہے، تو ایسے ہی ایمان والے کا خون، ایمان والے کی عزت اور اس کی عزت جو ہے دوسرے ایمان والوں کے لیے احترام کی چیز ہے. اس کا خیال کریں گے. ایمان والے کی بے عزتی نہیں کرے گا. ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کی بے عزتی نہیں کر سکتا ہے. اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب جو ہے کون سا آدمی گواہ ہونا چاہیے؟ علماء نے اس کے شرائط لکھے ہیں. ہر آدمی کو گواہ بنا نہیں سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے شرط جو گواہ بننے کے لیے بتائی گئی کہ وہ آدمی کھلم کھلا گناہ کا کام نہ کرتا. فاسق کسے کہتے ہیں؟ فاسق کہتے ہیں جو گناہ کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو انسان سے گناہ ہوتا ہی، ہر انسان سے گناہ ہوتا، لیکن ایک وہ ہے جو گناہ کے اندر لاپرواہ ہو جاتا ہے، کسی کا کیئر ہی نہیں کرتا، اس کو فاسق کہتے ہیں. اور دوسری چیز بتایا اپنی اپنا عزت کا بھی خیال نہیں کرتا. ہاں. اور تیسرا آدمی، اس آدمی کی گواہ قبول نہیں کی جائے گی جو آدمی گواہ دے رہا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کے حق میں جس سے اس کی دشمنی لگی ہوئی ہے. مثال کے طور پر ابو بکر سے اس کی دشمنی ہے، وہ جا کر ابو تراب کے حق میں گواہی دے رہا ہے تو اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ پہلے سے وہ کیا ہے؟ اس کا دشمن ہے. تو دشمن کے خلاف جو ہے اس کا سپورٹ لے کر گواہی دے رہا ہے، یہ سمجھا جائے گا. اور قریبی رشتہ داری بھی نہیں ہوگی. کیا پتہ رشتہ داری کی بنیاد پر سپورٹ کر رہا ہے، یہ بھی سمجھا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب چیزیں آدمی کی گواہی کو متہم کرنے والی چیزیں ہیں. حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے ایک آدمی راستے میں کھانے پینے میں جو ہے پرہیز نہیں کرتا ہے، روڈ میں کھڑے ہو کر کھا لیتا ہے یا روڈ میں بیٹھ کر پیشاب کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ آدمی غیر محتاط ہے. اس کے اندر احتیاط پرہیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہو سکتا ہے آج صحیح بولے کل کیا کرے؟
جھوٹ ملا لے، کوئی بات اس میں ملاوٹ کر دے، تو ایسا آدمی کو بھی عیب دار سمجھا جائے گا جو راستے میں کھڑے ہو کر کھاتا ہے یا راستے میں بیٹھ کر پیشاب کر لیتا ہے، جسے کھانے کی، پہننے کی اور جو ہے جسے پیشاب کرنے کی سلیقہ نہیں آتا ہے، اس کی بھی گواہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو گواہی اسی آدمی کی قبول کی جائے گی جو آدمی شرعاً معتبر ہوتا ہے، جس کے اندر اوصاف ہوتے ہیں، اخلاق ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے اندر گواہوں کو شرط قرار دیا، سمجھ رہے ہیں؟ نکاح کے اندر، نکاح کے دو گواہوں کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، اور ان دونوں گواہوں کا ایجاب و قبول کرانا ضروری ہوتا ہے۔ ایجاب و قبول، جس سے نکاح ہو رہا ہے، لڑکی سے نکاح ہو رہا ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی فلاں لڑکا تمہیں پسند ہے کہ نہیں ہے، اس پوچھتے وقت بھی ان دونوں گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اب یہاں جو دلہا سے اس سے پوچھا جاتا ہے، دلہا سے معاملے کو قبول کرایا جاتا ہے، اس وقت میں بھی ان دونوں گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب معاملہ یہ آتا ہے کہ بھئی اب لڑکی کے پاس، آج کل ایمان والے پردے کا لحاظ نہیں کرتے ہیں، مسلمان کیا کرتے ہیں، یہ جو بتاتے ہیں کہ ادھر سے ایک ادھر سے ایک ہونا چاہیے، کم سے کم اتنا تو خیال کریں ادھر سے وہ آدمی ہو، لڑکے کے طرف سے ایک گواہ کھڑا کرتے ہیں، کم سے کم ایسا آدمی ہو جو لڑکی کے لیے محرم ہو، جو لڑکی کو دیکھ سکتا ہو۔ مان لیجئے سسرا ہے، سسرے کو ایک گواہ کھڑا کر دو، نہیں کھڑا کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سسرا بلا جھجک اپنے بہو کے قریب ہو کر بہو کے سے جو سوال کیا جائے گا، اس کی مرضی پوچھی جائے گی، سن سکتا ہے نا بھائی، کیونکہ آج کل پردے کا رواج نہیں رہا۔ ادھر سے شوہر کی طرف سے کسی کو بھی ڈال لیتے ہیں، شوہر کے بہنی کو نام ڈال لیتے ہیں کہ بھئی وہ جا کر پوچھ کر آئیں گا۔ شوہر کی بہنوی سے تو پردہ ہے، وہ ایسے ایسے مرد وہاں پر پہنچتے ہیں جس کی وجہ سے عورت سے جب مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو وہ جھجکتی ہے، بتاتی نہیں ہے صحیح طریقوں سے۔ تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ گواہ نکاح کے وقت بھی ہوں اور ایجاب کے وقت بھی ہوں، نکاح کے وقت بھی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا، اعلن النکاح، نکاح کا اعلان کرو۔ اس میں یہ بات لکھی ہے علماء نے، نکاح کا اعلان کا مطلب یہ نہیں کہ بعض لوگ دف بجاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ فلاں گھر میں نکاح ہونے والا، یہ نہیں۔ جو بھی بات ایجاب و قبول کی شکل میں ہوتی ہے کہ فلاں سے آپ کا نکاح ہو رہا ہے، یہ اعلان ہونا چاہیے۔ اعلان کا مطلب چار لوگ سنیں، لڑکی سے اس کی مرضی پوچھتے وقت، اور ادھر لڑکے سے اس کی رضامندی پوچھتے وقت قبول ہے کہ نہیں ہے، اس وقت بھی سارے لوگ سنیں۔ یہ مطلب ہے کہ نکاح کا اعلان ہو، دونوں طرف کے لوگ معاملے کو سنیں، یہ چھپا چھپایا نہ ہو، یعنی چھپ کر نکاح نہیں ہونی چاہیے، اور چھپ کر گواہوں کے سامنے ہو، سمجھ رہے ہیں، گواہوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ اور گواہوں کا شرعی حکم یہ ہے کہ گواہ اگر ایک آدمی بچائے، دو گواہ نہیں ہیں، مان لیجئے ایک ہی آدمی ہے، تو ایسے ایک آدمی کو ہی گواہ رکھنا فرض عین سمجھا جائے گا، سمجھ رہے ہیں۔ دوسرا گواہ نہیں ہے تو پہلے ہی آدمی کا گواہ دینا فرض عین سمجھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گواہ لینے کے وقت، گواہی دیتے وقت کوئی پیسے بھی نہیں لے سکتے، سمجھ رہے ہیں۔ گواہی دینے کے لیے آپ سواری سے آتے ہیں تو سواری کا کرایہ لیتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن ادھر گواہی دے کر پیسے لے رہے ہیں تو یہ رشوت ہوا، لنجم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا بھی رشوت دینے والا بھی دونوں گناہ میں، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو دینے والا کیا سمجھتا ہے، کیا کرنا حضرت، پریشانی ہے، نہیں دیں گے تو کام نہیں ہوگا، یہ نہیں چلے گا۔ دینے والا بھی گنہگار ہے، لینے والا بھی گنہگار ہے، اور دونوں جہنم میں جائیں گے، صاف حدیث ہے۔ تو اور آگے ایک مسئلہ یہ سن لیں، زنا کسی پر ثابت ہونا ہو تو ایسے کے لیے 4 گواہ کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ معاملہ ایک کا نہیں ہے نا، زنا میں 2 کا معاملہ ہوتا ہے، لڑکی کا بھی معاملہ، لڑکی سے بھی جڑی ہوئی چیز ہوتی ہے
لڑکے سے بھی یہ جڑا ہوا معاملہ ہوتا ہے. اس لیے جب 2 آدمی ہو گئے تو ایسی صورت میں گواہ کتنے ہوں گے؟ 2 نہیں ہوں گے بلکہ 4 گواہ ہوں گے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے سوائے حد زنا، یعنی زنا ثابت ہو جانے پر شریعت جو سزا مقرر کرتی ہے 100 کوڑے مارے جاتے ہیں شادی شدہ اگر ہیں، شادی شدہ مرد پر، سمجھ رہے ہیں؟ اور شادی شدہ نہیں ہیں، شادی شدہ ہیں تو ان کو پتھر سے مار کر ہلاک کیا جائے. مرد ہے تو اس کو کمر تک اس کو زمین میں دفن کیا جائے، زمین میں اتار کر مٹی میں ڈال دیا جائے اور اس کو مارا جائے پتھر سے یہاں تک کہ اس کی موت ہو جائے. اگر عورت ہے تو اس کو گردن تک یعنی سینے تک اس کو زمین میں، سمجھ رہے ہیں، بٹھا دیا جائے گا مٹی کے اندر، پھر اس کو مارا جائے گا. جی شادی شدہ ہو کر زنا کرنے والوں، اگر غیر شادی شدہ زنا کو ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ان پر 100 کوڑے برسائے جائیں گے. یہ شریعت کا حکم ہے. اب یہ سزا اس وقت مقرر کی جائے گی زنا کے لیے جب کہ 4 گواہ گواہی دیں. اس کے علاوہ دوسرے جتنے سزا ہیں، چوری کا معاملہ ہے، تہمت کا معاملہ ہے، تہمت جھوٹی تہمت جو لگاتا ہے اس پر بھی الگ سزا ہے، چوری کرنے والے کے لیے الگ سزا ہے. ان سب سزاؤں کے لیے 4 گواہ کی ضرورت نہیں ہے، 2 گواہ کافی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے صاف معاملہ بتا دیا. اب اللہ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو تجارت کے اندر معاملہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر لکھ لیتے ہو تو بہت اچھی بات ہے. اور آگے اللہ رب العزت نے بتایا کہ جب خرید و فروخت ہو تو گواہ کھڑا کر لیا کرو، اور لکھنے والا اور گواہ کسی کا نقصان نہ کرے. اگر وہ نقصان کرتے ہیں تو وہ ان کے طرف سے گناہ ہوگا. اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت تم کو سکھاتے ہیں تو اللہ جو سکھائے ہیں قرآن کے اندر اس کو سیکھ لو. اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتے. اب ایک مسئلہ یہ ہے، کوئی آدمی سفر پر ہے، سفر کے وقت میں قرض لینا دینے کا وقت پڑ گیا، اب کیا کرے؟ سفر میں تو گواہ نہیں ملیں گے، سفر میں تو گواہ نہیں ملیں گے. میں باہر سے آیا ہوں، یہ یہاں کے رہنے والے ہیں، یہ مجھ پر بھروسہ کر کے دیتے ہیں. اب مجھے جاننے والے یہاں کیسے ملیں گے کہ بھئی یہ آدمی صحیح ہے، اس کو دے دو؟ کون گواہ کھڑا کرے؟ اللہ بتاتے ہیں وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم سفر پر ہو. اندازہ کر کے دیکھیں شریعت کتنی صاف مذہب ہے، کتنا صاف دین ہے، جو ہر چیز کو بتاتا ہے انصاف کے ساتھ کہ کوئی آدمی سفر پر جائے، اسے قرض کی ضرورت پڑ جائے، کیا کرنا چاہیے؟ دنیا کے کسی مذہب کے اندر اتنا دین نہیں ہے، کسی مذہب کے اندر ایسا راستہ بتانے والا راستہ بتانے والی کتاب بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی سفر میں جائے تو سفر میں جا کر کسی سے قرض لینے کا کیا طریقہ ہے. اللہ اکبر. اللہ نے ہم کو کیسا دین دیا ہے، لیکن ان مسلمانوں کو اس کی ویلیو نہیں ہے، قدر نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ قدر نہیں ہونے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ دین کی بات یہاں قرآن کی بات ہوتی ہے، لوگ سننے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں کہ بھائی ہمارے پاس وقت نہیں ہے. وقت ہے تبھی تو پیسے کماتے ہیں. وقت نہیں کا مطلب کیا؟ وقت اسی کو دیں گے جہاں پیسہ ملے گا، وقت وہاں نہیں دیں گے جہاں پیسہ نہیں ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو مسئلہ کس کا ہے؟ پیسے کا ہے. اللہ کی دین کی اگر قدر قیمت ہوتی تو لوگ یہاں بیٹھ کر دین کی بات سنتے. اللہ رب العزت آگے بتاتے ہیں کہ دیکھو اب تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اگر تم جو ہے لکھنے والے کو نہ پاؤ، کوئی معاملہ لکھنے والا ہی نہیں ہے. فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو جس سے پیسے لے رہے ہیں تو اس کے پاس تم جو ہے کوئی چیز رہن رکھ دو، مقبوضہ، جو تمہارے پاس ہاتھ میں ہو، جس کو تم فوراً اس کے ہاتھ میں دے سکتے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو گروی میں رکھ دینی چاہیے وہ چیز جو ہاتھ میں ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے معاملہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ بھئی یہ چیز میں گروی میں دے رہا ہوں، اس موبائل کے بدلے تم پیسے دو، جب میں پیسے لا کر دوں گا تو میری چیز مجھے تم کیا کر دو؟ واپس کر دو. اب اللہ رب العزت یہ بتاتے ایک شکل ہے. دوسری شکل کیا ہے؟
اگر تم اس سے گروی میں کوئی چیز لینا نہیں چاہتے ہو، تمہیں بھروسہ ہے میں یہ آدمی کو جانتا ہوں، فلاں آدمی فلاں گاؤں کے ہیں، فلاں کے بیٹے ہیں، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر تمہیں اطمینان ہے ایک دوسرے پر، اگر تمہیں بھروسہ ہے ایک دوسرے پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو ادا کر دے وہ آدمی جس نے امانت لے رکھی ہے، جس نے امانت لے رکھی ہے تو وہ اپنی امانت کو ادا کر دے پورے کے پورا. وہ بھروسے میں دے رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بھروسے میں پتھر ڈال دو اور دھوکہ دے دو، مٹھی ڈال دو، نہیں. امانتہ یؤدی الذی اؤتمن امانتہ، تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے اپنی امانت کو پورے کا پورا ادا کرے. سمجھ رہے؟ اؤتمن کے معنی جس پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اعتبار کیا جاتا ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور معاملے میں کچھ گڑبڑی آ جائے تو گواہ کو مت چھپائے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، چھپانا نہیں ہے کوئی چیز کو، گواہی کو دینی چاہیے. اگر گواہی آدمی گواہ کھڑا کیا جائے تو گواہ دینی چاہیے. وَمَنْ يَكْتُمْهَا، جس کو گواہ کھڑا کیا گیا اگر وہ گواہی چھپاتا ہے، وَمَنْ يَكْتُمْهَا، جو گواہی کو چھپاتا ہے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اللہ رب العزت بتاتے ہیں تو پھر گنہگار ہے دل اس کا. تو اس کا دل گنہگار ہے، مطلب کیا؟ اس کے دل کے اندر کھوٹ ہے، اس کے دل کی نیت اچھی نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ گواہی کو چھپا رہا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ رب العزت جو کچھ تم کرتے ہو سب جانتے ہیں، تمہارے کاموں کو اللہ رب العزت خوب جانتے ہیں. ایک مسئلہ یہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعرابی جو دیہات سے آیا تھا اس کے پاس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے گھوڑا خریدا. سمجھ رہے ہیں؟ گھوڑا خریدا، جیسے ہی قیمت ادا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دیے. لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد اس گھوڑے کے پاس کچھ اور بھی لوگ آ گئے، انہوں نے اس سے زیادہ قیمت لگائی جتنی قیمت پر اللہ کے نبی نے خرید لیا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ جو چیز خرید دی جاتی ہے، کوئی آدمی بیچتا ہے اور میں خرید لیتا ہوں، وقت پوچھتا ہوں بھائی انتظار کرو میں گھر جا کر پیسے لے کر آتا ہوں، تو وہ چیز بک گئی کہ نہیں بک گئی؟ بک گئی. بعد میں آ کر لوگ کیا کرتے ہیں؟ پوچھتے ہیں، ہاں بڑھا کر پوچھتے ہیں، تو سامنے والے کا امتحان ہوتا ہے. سامنے والا اگر بدل جاتا ہے، اس کی نیت میں کھوٹ آتا ہے، تو ایمان والا ایسا نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ زبان کا پکا ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی ایک قصہ ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام چیز خرید کر جا رہے تھے پیسے لانے کے لیے، دوسرا کوئی آدمی آیا، آ کر بڑے زیادہ قیمت دینے کی بات کہی. تو وہ آدمی اعرابی دیہات کا رہنے والا اللہ کے نبی کو پکار کر کہنے لگا کہ بھئی میں تم کو نہیں دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں دیتا ہوں کا کیا مطلب؟ تو دے چکا ہے، میں زبان دے چکا ہوں، تو بھی کہتی اب صرف پیسے دینا ہے باقی. تو اس نے کہا کہ نہیں میرے سے تمہارے سے کچھ معاملہ نہیں ہوا، نہ میں بیچا ہوں نہ تم خریدے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو تم نے بیچ دیا ہے، میں نے خرید لیا. اس نے کہا گواہ لے کر آؤ. کیا کہا اس نے؟ گواہ لے کر آؤ. تو آس پاس کے لوگ جو کھڑے ہوئے تھے وہ کہنے لگے اللہ کے رسول سے تو گواہ پوچھتا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے رسول ہیں، ان پر تجھے بھروسہ نہیں ہے، ان کی بات ہی اس قابل ہے کہ اس بات کو سچا مان لیا جائے، ان کی بات پر تجھے گواہی کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس موقع پر ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے جن کا نام لکھا ہے کتابوں میں، خزیمہ. حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا خرید لیا ہے، اتنے ہی پیسے میں خریدا ہے جتنا میں وہ بتا رہے ہیں، اور یہ اس کو بیچ دیا ہے. انہوں نے گواہی دے دی اور وہ گواہی مجلس والوں نے قبول کر لی. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم تھا کہ وہ وہاں اس وقت پر نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرمانے لگے تم کس بنیاد پر شہادت دے رہے ہو، کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو کہ تم موجود ہی نہیں تھے وہاں پر.
حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ نعوذ باللہ آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتی، بغیر دیکھے سنے کے آپ کی بات پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں، آپ نے معاملہ کر لیا ہے، آپ نے خرید لیا، میں گواہی دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد سے خزیمہ کی ایک گواہی 2 آدمی کے گواہی کے برابر قرار دی جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی کی گواہی، ایک صحابی ہیں لیکن یہ کسی بھی جگہ گواہی دیں گے تو ان کی ایک گواہ کو کتنا گواہ سمجھا جائے گا؟ 2 گواہوں کے برابر سمجھا جائے گا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے یہ بتا دی، کیسے یہ اعلان کر دیا؟ تو چونکہ وہ اللہ کے نبی کی بات پر اتنا اعتبار کر رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تصدیق کرنے کی برکت سے اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ یہ خصوصیت بیان کی کہ یہ اتنے سچے ہیں کہ اللہ کے نبی کو انہوں نے سچا ٹھہراتے ہوئے موقع پر اس کا اعلان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ اس بنیاد پر ان کی ایک گواہی کو اللہ کے نبی نے 2 گواہ دینے پر کہا۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے، قاضی کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ یہ معاملہ سچا ہے، 2 آدمی ہوتے ہیں، 2 پارٹی ہوتے ہیں، لیکن فیصلہ کرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ بھئی ایک آدمی سچا ہے، ایک آدمی غلط ہے، تو ایسی صورت میں قاضی کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ بغیر تحقیق کیے کہ بھی، بغیر گواہی پوچھے کے بھی فیصلہ دے سکتا ہے کہ یہ آدمی سچا ہے، میں اسی پر فیصلہ کر سکتا ہوں۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے بغیر دیکھے کہ بھی کیا کیا؟ فیصلہ کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی سچے ہیں، انہوں نے سودا کر لیا ہے۔ تو قاضی کو بھی اگر بھروسہ ہو جائے کہ سامنے میں سے ایک آدمی میں سے دوسرا یا پہلا سچا ہے تو اس کے حق میں وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے وہ سچا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا آج کی ان باتوں سے کہ گواہ کیسا ہو، سمجھ رہے ہیں؟ گواہ کیسا ہو اور گواہ دینے والے شخص کے لیے کیا شرائط ہیں، اور گواہی کو چھپانا کتنا بڑا گناہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ رب العزت نے یہ بتایا گواہی دینے والا اس کا دل بیمار ہے۔ دل گنہگار ہے کا مطلب کیا ہے؟ دل بیمار ہے۔ دل بیمار ہے کا مطلب دل ہی اصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا؟ دیکھو تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتڑا ہے، اگر وہ لوتڑا صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ ایک حصہ بگڑ جاتا ہے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، سمجھ رہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دل ہے، اگر دل سچا ہے تو جسم سے نکلنے والے سارے اعمال سچے ہوتے ہیں، اگر دل چھوٹا ہے، دل بگڑا ہوا ہے، دل کے اندر مال کی محبت ہے، گناہوں کا شوق ہے، تو پھر جسم سے نکلنے والے اعمال نافرمانی کے ہوتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دل بیمار ہے، اور دل جس کا بیمار ہوتا ہے وہی آدمی کیا کرتا ہے؟ جھوٹی گواہی دیتا ہے، لہذا بہت ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، میں تم کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی نے بتایا سب سے اچھا گواہ کون ہے، سب سے بہتر اعلیٰ قسم کا گواہ کون ہے؟ جو پوچھنے سے پہلے اپنی گواہی دے دے۔ معلوم ہے کہ جھگڑا چل رہا ہے دونوں کا، یہ بھی معلوم ہے کہ میں اس وقت وہاں سامنے کھڑا ہوا تھا، لیکن میں گواہی دوں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، اب وہ بلان دینا، ہم نے مجھے کیا ضرورت پڑیا؟ لوگ سوچتے ہیں نہیں، اسے ضرورت پڑے تو بلان دے جی انہیں۔ یہ آدمی بہتر گواہ نہیں ہے۔ بہتر گواہ کون ہے؟ جسے بلانے سے پہلے جا کر گواہی دے کہ بھئی دیکھو میں اس وقت حاضر تھا، یہ معاملہ ایسا ہی ہے، معاملے کو ختم کرو، اور تم نے نہیں بلایا لیکن مجھے اللہ کا حکم یہ ہے کہ کسی کو معلوم ہو وہ گواہی دینے والا بلانے سے پہلے جا کر گواہی دیتا ہے تو ایسا آدمی بہتر گواہی دینے والا ہوا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسا کوئی معاملہ آتا ہے تو بہتر گواہی دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی اللہ کے فیصلے پر نظر رکھ کر اور اللہ کے دین اور شریعت اور قرآن کی باتوں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، اور دل کو معاملے کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ معاملے کے اندر کیا ہوتا ہے؟
چاہے پیسے کا لینا دینا ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، لین دین کے اندر دل جتنا صاف ہوتا ہے معاملہ بھی اتنا اچھا ہوتا ہے، دونوں کے لیے برکت کے فیصلے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ دونوں کے لیے برکت۔ جہاں دل کے اندر نیت بگڑا، دل کے اندر کھوٹ پیدا ہوا، تو پھر جو ہے دونوں کے حق میں بدنصیبی کے فیصلے ہوتے ہیں، دونوں دیکھتے کے دیکھتے رہ جاتے ہیں، نہ اس کے مال میں برکت ہوتی نہ اس کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ اور ظالم ایک ہی ہوتا ہے، اب ظالم جس ہوتا ہے اس کے ساتھ تو اللہ کی مدد نہیں ہوتی، جس پر ظلم ہوتا ہے اس وقت تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ لٹ گیا، لیکن آگے چل کر اللہ اس کی مدد کرتے ہیں جس پر ظلم ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب جو ہے یہ صورت ختم ہونے کے لیے سورہ بقرہ صرف 3 آیت رہ گئی ہے، اس کے بعد یہ پوری صورت ختم ہو جائے گی، پھر سورہ آل عمران شروع ہوگا۔